قربانی اللہ تعالیٰ نے، مختصر میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو قربانی سے مشروط کر دیا ہے، اس کو مال و جان دیا ہے اور اس کا اختیار دے دیا ہے، مال و جان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کو قربان کر دو، مال و جان کو قربان کر دو، اس کو اپنا نہ سمجھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی کا فائدہ۔ دیکھیں، قربانی وہی جو گزشتہ نشست اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ سن لے، اس کا نمبر ہے 1907۔ آج 1908 کا ہے نمبر۔ تو میں نے گزشتہ نشست کے آخر میں کہا تھا کہ اگر آپ قربانی دیں گے دنیا میں، یعنی ذہن بنا لیں گے کہ میں نے قربانی دینی ہے، تو پھر آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ آپ نے ذہن بنا لیا قربانی کا، اور ذہن بنا لیا تو قربانی تو پھر دیں گے آپ۔ دیکھیں، اصل تو ذہن سازی ہوتی ہے۔ ذہن سازی کیسے ہوگی؟ پہلے آپ اس کام کی حکمت معلوم کریں، اس کا فائدہ معلوم کریں، پھر ذہن بن جائے گا۔ یہ دنیا کے سارے معاملات ذہن سازی ہوتی ہے۔ پہلے رات کو 10 مہمان آنے والے ہیں اور فون آ جاتا ہے کہ بھئی کل ہم آئیں گے۔ آپ کا دال چاول کا پروگرام تھا، اب چکن بریانی کا پروگرام بن گیا، ذہن بن گیا نا، مہمان آئیں گے، مہمانوں کی تواضع ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پہلے سویٹ ڈش کا خیال نہیں تھا، اب آپ کوئی سویٹ ڈش بھی بنا لیں گے۔ ذہن سازی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا ذہن یعنی حکمت معلوم ہو جائے، وجہ معلوم ہو جائے، ایک کام کی وجہ۔ پہلے آپ نے دال چاول کا پروگرام بنایا تھا، اب بریانی، تو آپ کا پروگرام بدل گیا۔ اب آپ قربانی بھی دیں گے، کوئی چکن قربان کریں گے، کچھ ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ قربانی اللہ تعالیٰ نے، مختصر میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو قربانی سے مشروط کر دیا ہے، اس کو مال و جان دیا ہے اور اس کا اختیار دے دیا ہے، مال و جان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کو قربان کر دو، مال و جان کو قربان کر دو، اس کو اپنا نہ سمجھو، اس کو میری راہ میں قربان کر دو، میری راہ میں اس کو قربان کر دو۔ کیا مطلب؟ اس میں اپنا تصرف نہ کرو، میرے لیے زندگی گزارو، میری وجہ سے زندگی گزارو، مال و جان کو میری راہ میں کھپاؤ، میرے دین کے لیے کھپاؤ، اور جو بھی تفصیلات ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں اپنی تصرف نہ کرو، اس کو یہ تمہارا ہے بھی نہیں۔ ابھی عارضی طور پہ تمہیں میں نے یہ مال و جان کا اختیار دیا ہے، تو اس میں اپنا تصرف ختم کر دو، میری مرضی سے زندگی گزارو، اور قربان کرو اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو دنیا کی، اور اپنی آرزوؤں کو قربان کر دو۔ جان کی قربانی، جان دینے کی جب موقع آئے جان بھی قربان کر دو، موقع آئے تو سارا مال بھی قربان کر دو۔ یہی قربانی کا جو فلسفہ ہے، یہ ہے، یعنی یہ ابتدائی حکمت ہے۔ قربانی آپ دیں گے دنیا میں آ کے تو آپ کامیاب جائیں گے، قربانی نہیں دیں گے مال و جان کی، اپنے اختیار کی۔ دیکھیں بات کو ذرا سمجھیں، اختیار کی قربانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اختیار اپنا چھوڑ دو، قربان کر دو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ قرآن کی آیت ہے۔ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنا خواہشات کو قربان کر دیا۔ آیات کا ترجمہ میں نے ذرا مختلف کر رہا ہوں، مطلب ایک ہی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہى النفس عن الهوى، نفس کو خواہش سے روک لیا۔ فإن الجنة هي المأوى، جنت یقینی ہے اس کی۔ کیا میں نے کیا بیان کیا کہ اس نے اپنی خواہشات کی قربانی کر دی۔ دیکھیں ہمارے دنیا میں جب ہم آتے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک امتحان ہے، اس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں۔
ماحول ایسا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ شوہر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ سب کچھ میرا میرا میں میرا میرا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم اپنی میں ختم کر دو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور پھر قربانی کا جذبہ رکھو، قربانی کا جذبہ رکھو کہ وقت آیا تو میں ہر چیز قربان کر دوں گا۔ بت بوت در راہ حق چوں غیر دوست، عاشقان نہ بت شکن باید شدن۔ حق کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے تو بت بوت در راہ حق چوں غیر دوست کے علاوہ اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو بت بوت در راہ حق چوں غیر عاشقان راہ، عاشق جو ہے محبت کرنے والا تو وہ بت شکن بن جاتا ہے، وہ بت شکن بت کو توڑ دیتا ہے۔ اپنی حیثیت، اپنی جو انانیت ہے، اپنی جو عجب ہم جسے کہتے ہیں میں، آپ دیکھیں اپنی کوئی ذلیل کرے آپ کو کتنا آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی گالی دے، کوئی آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پتھر بھی برسائے گئے ہیں طائف کے میدان میں، کیا کہیں انہوں نے؟ کچھ نہیں کہا۔ تو آپ کتنے مطلب وہ یہ دیکھیں ہماری اپنی انا ہے۔ تو بت جو بھی چیز بت بن جاتی ہے، رکاوٹ، بت کیا ہے؟ رکاوٹ۔ تو عاشق جو ہے وہ اس بت کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں مثال کے طور پہ عید اضحیٰ کے موقع پہ، تو یہ سنت ہے، طریقہ ہے ابراہیم کا، سنت ابیکم ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اچھا دیکھیں وہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس کی اساس تو وہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ اب اس پہ جائیں، وہ واقعات کریں نا، دیکھیں جو حقیقت ہے جہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ خواب دیکھ لیا، نبی نے خواب دیکھا، نبی کا خواب معتبر تھا۔ کیا خواب دیکھا؟ حکم نہیں تھا، خواب تھا کہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں میری ذہن میں رکھیں، یہ آج اس نشست کا تیسرا حصہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جذبہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو قربانی کا، قربانی دیں گے، جذبہ رکھیں گے، عملی اظہار کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خواب کیا تھا؟ میں بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تم سے بھی تو تعلق ہے، تمہارے گلے پہ چھری پھیرے گی۔ تو بیٹا تیار ہو گیا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھا، بیٹے کو کہا، بیٹے کہنا ٹھیک ہے، چھری تیز کی۔ اب یہ دیکھیں سارے واقعات، چھری تیز کی اور خوشی خوشی چلے قربان گاہ کی طرف۔ شیطان آیا، کنکریاں مار دیں، وسوسہ ڈالا، کنکریاں، آپ جو جمرات پہ کنکریاں مانتے ہیں، کنکریاں ماری 3 جگہ۔ وہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہاں بھی آپ کو شیطان اکساتا ہے، نہیں 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 نہیں۔ بہت سے لوگوں پہ قربانی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اس کی۔ دیکھیں ہماری قربانیاں تو بس محض قربانیاں ہی ہیں نا، وہ تو جانوروں کا ذبح ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا، تیار ہو گئے۔ اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طریقہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ دین کی حکمت ہے جو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ قربانی آپ نے دے دی دنیا میں تو
وہ آپ کو میں نے سارے میری نشستیں سن لیں اس سے پہلے جو آئی ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ جذبہ ایک اظہار، خیر بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنا لیا ذبح کے، کہاں ذبح ہوگا اور کیسے ہوگا، چھری تیز کی گئی، تو اب چھری پھیر رہے ہیں، قربان گاہ پہنچے، چھری تیز ہے، گلے پہ پھیر رہے ہیں، چھری کام نہیں کر رہی۔ بس پھر کیا آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، مجھے اس قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ علامت کے طور پہ ایک مینڈا آ گیا، وہ ذبح ہو گیا، تو ایک روایت قائم ہو گئی۔ تو قربانی دیکھیں اصل میں تو ایک جذبہ ہے، اس کی میں ایک مختصر تجزیہ پیش کروں گا اگلی نشست۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔